بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ آج کا عنوان ہے جنتی کو ملنے والی بیویاں اور حور عین۔ جنتی کو ملنے والی بیویاں اور حور عین، یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی جس کے بارے میں خیر اور اچھائی اور بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، دین کا علم دیتا ہے، اور دین کا علم اور دین کی سمجھ دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی جس سے محبت کرتا ہے اسے دین پر چلنے کا موقع اور توفیق دیتا ہے، نیکیاں کرنے کی توفیق دیتا ہے اور موقع دیتا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق اور موقع دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں سدا اور ہمیشہ اللہ تعالی سے نیکیوں کے کرنے کی توفیق اور برائیوں سے بچنے کی توفیق مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالی نے اپنے نیک پرہیزگار بندوں کو ہر طرح سے آخرت کے اندر سکون اور اطمینان پہنچانے کے لیے، انہیں خوش رکھنے کے لیے جنت بنائی ہے، جبکہ دنیا کے اندر اللہ تعالی اپنی مرضی سے اپنے نیک بندوں اور اپنی نیک بندیوں کو ان کے ایمان، عمل، پرہیزگاری اور تقوی کے حساب سے آزماتا ہے، جانچتا ہے، اور جو اللہ تعالی کی دنیا میں فرمانبرداری کرتا ہے، اللہ کے امتحان میں پورا اترتا ہے، اللہ تعالی کی خوشنودی چاہنے کے لیے اللہ تعالی کی عبادتیں اس کی مرضی اور پسند کے مطابق کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے ایسے نیک پرہیزگار بندوں کے لیے جنت میں بھلی بھانت نانا پرکار مختلف انداز کی نعمتوں کا انتظام کیا ہے، تاکہ ان کی خاطر خواہ من پسند جنتیوں کی خاطر خواہ جس طرح چاہیے من پسند مہمان نوازی کر سکے، دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو مشقتیں، پریشانیاں، دکھ اور تکلیف انہوں نے اٹھایا اور برداشت کیا ہے، صبر کیا اس پر، ان کا مکمل پورا کا پورا اچھے سے اچھے انداز میں بدلہ دے سکے۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کے اندر بھی ہمیں اور آپ کو ہر طرح کا آرام مل جائے، اطمینان اور سکون اور خوشی کی ساری چیزیں مل جائیں، لیکن اگر گھر والی نہ ہو، اگر بیوی نہ ہو جس کو اللہ تعالی نے مردوں کا لباس قرار دیا ہے،
جس کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے، تو کبھی انسان مکمل طریقے سے خوشحال اور خوش دل اور خوش مزاج نہیں رہ سکتا ہے۔ دولت کا ریل پیل ہو، خادم اور نوکر ہو، کھانے پینے کی کوئی کمی نہ ہو، مال و دھن کی کوئی کمی نہ ہو، لیکن صرف کمی اگر آپ چاہے جس عمر میں ہوں، آپ چاہے جس حالت میں ہوں، اگر بیوی کی کمی ہے تو انسان ہمہ وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ قطعاً وہ خوش نہیں رہ سکتا ہے، قطعاً وہ مطمئن نہیں رہ سکتا ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالی نے شریعت کے مزاج کے مطابق مردوں اور عورتوں کو شادی کرنے کا حکم دیا ہے اور اجازت دی ہے۔ تو جنت کے اندر اگر اللہ تعالی ہر نعمت کا پربند اور انتظام فرما دیتا، ہر طرح کی نعمت، اور اگر حور عین کا انتظام نہ کرتا، بیویوں کا انتظام نہ کرتا، تو یقیناً جنت جو آرام گاہ ہے، جہاں ہر طرح کا آرام ہی آرام ہے، دکھ اور تکلیف کا نام و نشان نہیں، غم اور فکر کا نام و نشان نہیں، ذہنی تناؤ اور دباؤ کا جہاں ذہنی دباؤ اور تناؤ کے لیے جہاں کوئی ایک پل، ایک لحظہ کے لیے گنجائش نہیں، اگر وہاں جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ حور عین کا پابند نہ کرتا، بیویوں کا انتظام نہ کرتا، تو شاید انسان کو یا جنتی کو پورا سکون نہ مل پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر، آپ جانتے ہیں، ایسی نعمتوں کا انتظام فرمایا ہے جس کو دنیا میں کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ اور آج میں نے خاص طور پر سنائیہ کے اپنے یووا پیڑھی کے لیے، آپ جیسے نیکی چاہنے والے نیک دل نوجوانوں کے لیے صرف اور صرف اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ آج بہت سارے نوجوان چاہے وہ نماز کے پابند ہو، دیندار ہوں یا غیر دیندار ہو، بہت سارے نوجوان اس ماڈرن دور کی عیاشی کے شکار ہیں، ذہنی عیاشی کے شکار ہیں، اور جس کو انگریز ماڈرن دور یا جاہل ماڈرن دور نیا زمانہ کہتا ہے، جو اس کی خباثتوں، گندگیوں، غلیظتوں اور بدبودار چیزوں کے جو نوجوان شکار ہیں، جس کی وجہ سے نہ ان کا ایمان گھٹتا ہے بلکہ ان کا جسم بھی گھٹ رہا ہے، ان کی دولت بھی گھٹ رہی ہے، اور ان کی آخرت تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ ساری محنت کرنے کے باوجود، ہر طرح کی طاقت کے حساب سے، ہر طرح کی نیکیاں کرنے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں بٹھانے کے باوجود، شیطانی حملہ ہم نوجوانوں پر، نوجوان مردوں پر، نوجوان عورتوں پر اس طرح چل رہا ہے کہ یقیناً سماج کو اس سے کیسے بچایا جائے، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہر خیر خواہ کے سامنے ہے۔ اور وہ چیزیں ہیں واٹس ایپ، اور وہ چیزیں ہیں فیس بک، اور وہ چیزیں ہیں دوسرے آلات، ٹی ویاں، جس میں اکثر نوجوان جن کو دین سے محبت ہے، دین سے لگاؤ ہے، نماز سے محبت ہے، جو جنت چاہتے ہیں، جنت کی حور عین کی تمنا اور آرزو کرتے ہیں، وہ ان ٹی ویوں کے اسکرین پر یا موبائل کے اسکرین پر آنے والے گندی حرام چیزیں، ناجائز چیزیں، نیکیوں کو کھا جانے والی چیزیں، اللہ تعالیٰ سے دور کر دینے والی چیزیں، اپنے گھروں میں رحمت کے فرشتوں کے آنے کے لیے دروازے بند کر دینے والی چیزیں، دلوں میں نفاق پیدا کرنے والی چیزیں، فلمیں، اسٹوریاں، گانے اور بہت سارے ڈرامے وغیرہ دیکھنے میں معلوم نہیں کتنا وقت صرف کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے وقت کا حساب کریں 24 گھنٹے کے اندر، تو میرے بھائیوں اور اس کلپس کو سننے والی میری بہنیں، ذرا ہم غور کریں،
دن اور رات میں صرف 24 گھنٹے ہوتے ہیں. ذرا اپنے میتھ کو اور حساب کو آپ تیز کریں. دن اور رات میں صرف 24 گھنٹے ہوتے ہیں. آئیے تھوڑی دیر کے لیے اس 24 گھنٹے کا ہم حساب و کتاب کر لیں. 24 گھنٹے میں کم و بیش آپ 8 گھنٹہ یا 9 گھنٹہ ڈیوٹی کرتے ہیں. 24 میں سے 9 نکال دیجئے. پھر اس کے بعد کم و بیش 24 گھنٹے کے اندر 8 گھنٹہ سے لے کے 9 گھنٹہ ہم سوتے ہیں. 16 گھنٹہ 24 میں سے نکال دیجئے. پھر اس کے بعد کم و بیش کھانا پکانے میں اور کھانے میں کم سے کم 1.5 سے لے کے 2 گھنٹہ ہم خرچ کرتے ہیں. کیا صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ 16 17 18 گھنٹہ نکال دیے. بچا کتنا؟ 18 2 20 4 24 6 گھنٹہ. اب 6 گھنٹے میں ہم ہو یا آپ ذرا اپنا حساب کریں کہ اس 6 گھنٹے میں ہم اپنی آنکھ کے ذریعہ، اپنے کان کے ذریعہ، آنکھ اور کان یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے بارے میں ایک دن رب کائنات جب ہم اس کے سامنے حاضر ہوں گے یقیناً وہ ہم سے سوال کرے گا کہ اے بندہ، میں نے تجھے کان دیا تھا حق سننے کے لیے، آنکھیں دی تھی اچھی چیزیں جس کو رب نے اچھا مانا ہے، جس کو رسول ہاشمی نے اچھا کہا ہے، جس کو تیرے دین اسلام نے اچھا کیا ہے، اس کے دیکھنے میں کتنا لگاتا تھا اور اس کے خلاف دیکھنے میں کتنا لگاتا تھا. اب ہم اور آپ حساب کریں. وہ نوجوان جو یقیناً فلموں کا گرویدہ ہے، چاہنے والا ہے، گانوں کا عاشق ہے اور ڈراموں کا چہیتا ہے، یقیناً وہ کم و بیش گھنٹہ بھر حرام چیزیں سننے میں، حرام چیزیں دیکھنے میں، ناجائز چیزیں دیکھنے میں، جو ہمارے خلاف روز قیامت گواہی دیں گے، ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اور اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی جہنم کے اتھاہ گہرائی میں ڈالنے کا سبب بن جائے، اللہ کی رحمت سے دوری کا ذریعہ بن جائے. دنیا کے اندر بھی ہم سے اللہ اپنی رحمت و مہربانی کو اٹھا لے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اسی کی بدولت ہمیں ذلیل اور رسوا کر دے. کم سے کم کتنا گھنٹہ خرچ کرتے ہیں؟ گھنٹہ سے لے کر کے 1.5 گھنٹہ. کم سے کم کتنا بچا آپ کے پاس؟ 5 گھنٹہ. اب آپ اپنا حساب کیجئے. اب عطا رحمان تم اپنا حساب کرو کہ اس 5 گھنٹے کے اندر کتنے گھنٹے نماز میں تم خرچ کرتے ہو، کتنے گھنٹے قرآن کی تلاوت میں تم خرچ کرتے ہو، کتنے گھنٹے اللہ کے ذکر و اذکار میں تم خرچ کرتے ہو، کتنے گھنٹے علمی بصیرت اور بصارت دینی معلومات حاصل کرنے میں خرچ کرتے ہو، کتنے گھنٹے غریبوں کی مدد کرنے میں خرچ کرتے ہو، کتنے گھنٹے آپ نفلوں میں خرچ کرتے ہو. ہم اپنا حساب و کتاب کریں. اسی لیے میں نے اس موضوع کو آج خاص طور پر سوچا کہ دینداروں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے. جنت، اور کیا ہے جنت؟ اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے بیویاں تیار کر رکھا ہے اور حور عین کو بنایا ہے. تو وہ حور عین جو اللہ تعالیٰ اپنے پرہیزگار بندوں کو، یا وہ بیویاں جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک پرہیزگار بندوں کے لیے، جنتیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، وہ کیسی ہوں گی، وہ کیا ہوں گی اور کیسی ہوں گی؟ قرآن اور صحیح احادیث کے اندر جنتی بیویوں کے بہت ساری خوبیاں، اچھائیاں، پہچان، صفتیں بیان کی گئی ہیں. لیکن چند صفات، چند آیات کی روشنی میں اور 2 حدیث کی روشنی میں میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ رب کائنات تو ہمیں جنت الفردوس عطا فرما اور ان سارے اعمال کو کرنے والا بنا جن سے تو راضی ہو کے جنت الفردوس دے گا. رب کائنات تو ہمیں جہنم سے بچا اور ان سارے کاموں سے بچا جو جہنم میں جانے کا سبب ہے. جنتیوں کے لیے جو جنتی بیویاں یا حور عین ملیں گی، اس کی صفت اللہ تعالیٰ نے آل عمران کی آیت نمبر 15، جا کے تفسیر دیکھ لیجئے. آل عمران آیت نمبر
آیت نمبر 15 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی خوشخبریاں سنائی ہیں جنتیوں کے لیے کہ ہم نے جنتیوں کے لیے کیا کیا انتظام کیا ہے، اور آیت کے پہلے ہی بتلا دیا ہے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ کیا ہے، جنتی ہونے کی مارک شیٹ کیا ہے، جنتی ہونے کے لیے کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے نیک لوگوں کے لیے، ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں۔ کیا ہیں؟ گویا جنت کے لیے رب کی توفیق اور فضل اور مہربانی کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ تقوی ہونا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روشنی کی روشنی میں اللہ کی اطاعت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اور نیکیوں کا اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید اور آشا کرنا، اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے کے عذاب سے بچنے کی تمنا کرنا۔ متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ میرے بھائیوں، اس جنت کی منظر کشی صحیح انداز سے تو میں نہیں کر سکتا، لیکن تھوڑا سا تصور ہم تھوڑا سا کریں کہ آپ کے پاس ایک محل ہو، بہترین مزخرف محل، جو مختلف آلات سے، مختلف چیزوں سے آپ نے اس محل کو ڈیکور کیا ہو، خوب سجایا ہو، دنیا کے ڈیکور کے ساری چیزوں کو آپ نے اس میں لگا دیا ہو، یہ جھومر ہو، ڈیکور ہو، اور تھوڑا اونچے ہو، پلر پہ آپ نے کھڑا کیا ہو، اور اس محل کے ارد گرد مختلف قسم کے پھلدار پھول والے اچھی سی اچھی خوشبو اور مہک والے چھوٹے بڑے خوبصورت پتے والے پیڑ ہوں کہ جب ہوا چلے تو وہ بل کھائیں، اور نیچے بہترین سے بہترین صاف ستھرے خوشبودار پانی، دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہوں، اس محل میں رہتے ہوئے آپ کو کتنا اچھا لگے گا۔ تصور نہیں، یہ دنیا کا محل ہے، اور جنت ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے، اس کے نیچے نہریں جاری، خالدین فیہا، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، بہترین روم مل گیا جنت کے اندر، معطر، خوشبودار، بہترین کھانے پینے کے سامان مل گئے، یہ بھی سرٹیفکیٹ دے دیا اللہ نے کہ ہمیشہ ہمیں تم رہو گے، ٹینشن نہ کرو کہ فرشتہ تمہارا کفیل لگا دے گا، اس کا ٹینشن مت کرو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم رہو گے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور متقی پرہیزگار کے لیے اس جنت کے اندر پاک بیویاں ہوں گی، پاک بیویاں ہوں گی، جو جسم میں پاک ہوں گی، لباس میں پاک ہوں گی، من اور دل میں پاک ہوں گی، نہ انہیں حیض ماہواری آئے گی، نہ انہیں نفاس آئے گا، نہ انہیں پاخانہ پیشاب کی ضرورت ہوگی، نہ انہیں بلغم آئے گا، نہ انہیں تھوک آئے گا، سونے کے بعد نہ ان کے آنکھوں میں کیچڑ آئے گا، ان کے جسم پہ کسی طرح کا کوئی میل ہی نہیں ہوگا، نہ اندرونی اور نہ بیرونی، ان کے لباس بھی مہکدار، چمکیلے سے چمکیلا، چمکیلے سے چمکیلا، باریک سے باریک، باریک سے باریک، چمکیلے سے چمکیلا، خوشبودار، ان کا لباس بھی پاک ہوگا، اور ان کا دل بھی پاک ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ 2 سال سے میرا پتی باہر ہے، میں کیسے رات گزاروں، یا میاں بیوی میں کسی طرح کا اختلاف ہو جائے تو حسد آ جائے، کینہ آ جائے، نفرت آ جائے، دشمنی آ جائے، چاہے چند سیکنڈ کے لیے، ان کا دل بھی پاک ہوگا، نہ اس میں حسد ہوگا، نہ ان کے دل میں کینہ ہوگا، نہ بغض ہوگا، نہ عداوت ہوگی، اور نہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو کہ شوہر کو تکلیف دینے والی ہو، جس سے شوہر کو ٹھیس پہنچے،
جس سے جس کے حق میں وہ جنتی وہ حور ملی ہے یا وہ بیوی ملی ہے اس کو کسی طرح کا دکھ پہنچے، نہ میل و کچیل، نہ لباس گندا، نہ بال گندے، نہ آنکھیں گندی، یہ نہیں کہ منہ کھولے تو منہ کی بدبو سے آدمی کی ناک پڑ جائے۔ ازواج مطہرہ، اور کیریکٹر میں بھی پاک و صاف ہوں گی، کسی نے انہیں کبھی ٹچ نہ کیا ہوگا، نہ کوئی انسان اور نہ کوئی جنات۔ ازواج مطہرہ، پاک بیویاں ہوں گی۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، فلموں میں یہ ناچنے والی شیطانیں، یہ گانے والی شیطان کی بانسری کی لے کر گانے والی عورتیں، یہ کیا پہنچ سکتی ہے ان ازواج مطہرات کا جن کا انتظام رب کائنات نے جنتیوں کے لیے کیا ہے، اور جنتی متقی ہوئی ہوں گے، متقی ہی جنت کے اندر جائیں گے، پرہیزگار ہی جنت کے اندر جائیں گے۔ ازواج مطہرہ، ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی۔ تو اگر جنتی پاک بیویاں چاہتے ہو تو ان گندی چیزوں سے، گندے اعمال سے، گندے عقائد سے، گندے اخلاق سے ہمیں پرہیزگار بننا پڑے گا۔ ورضوان من اللہ، اور جنتیوں کے لیے اللہ کی رضامندی مل جائے گی۔ اب اللہ ناراض نہیں ہوگا، جاؤ، اللہ کی رضامندی مل جائے گی۔ واللہ بصیر بالعباد۔ ٹھیک ہے، ذہنی طور پر، دماغی طور پر ہم جنت کی لالچ کرتے ہیں اور جنت میں لے جانے والے چند روٹینی کام کر لیتے ہیں، چند روٹینی کام کر لیتے ہیں، لیکن جب من کسی غیر حرام، کسی غیر شرعی چیز کو پسند کرتا ہے، حرام چیز کو پسند کرتا ہے، تو ہم جنت بھی بھول جاتے ہیں، جنت کی نعمتیں بھی بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا واللہ بصیر بالعباد، اللہ بچوں کے بارے میں دیکھ، بندوں کے بارے میں کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا، آگاہ۔ وہاں یہ نہیں کہیں ملے گا اللہ میں نے تو یہ کہا تھا مجھے کیوں نہیں دیا، ان کو دے دیا مولوی صاحب انعام مجھے کیوں نہیں دیا، ان کو یہ کر دیا مجھے کیوں نہیں کیا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا رڈار لگا ہوا ہے، اللہ کے امانت دار فرشتے ہمارے کندھوں پہ بیٹھ کے ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکی، ہمارا ایک بار سبحان اللہ بھی کہنا لکھ رہے ہیں، اور ہماری ہر چھوٹی بڑے گناہ بھی لکھ رہا ہے۔ تو جنتی بیویوں کی ایک خوبی، ایک صفت یہ ہے کہ وہ پاک ہوں گی۔ آئیے دوسری خوبی دیکھتے ہیں، سورہ واقعہ آیت نمبر 35 سے لے کر کے 40 تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انشأناہن انشاء، ہم نے جنتی بیویوں کو یا جنت کی حوروں کو خاص انداز سے تیار کیا ہے۔ اللہ کی قدرت میں کسی چیز کی کمی ہے؟ جس کا معاملہ کن فیکون ہو، اللہ بس ایسا کہتا ہے کہ سراج بھائی ادھر دیکھو، تقریر مت سنو، سراج بھائی فوراً دیکھنے لگتے ہیں، وہ فوراً وہ چیز ہو جاتی ہے، کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اپنے متقی بندوں کے لیے، پرہیزگار نوجوانوں کے لیے، دیندار، دین پسند، دین پر من مٹنے والے نوجوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بندوں، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے خصوصی انداز سے تیار کر رکھا ہے۔ کیا تیار کر رکھا ہے؟ حورعین کو، جنتی بیوں کو، اور اللہ تعالیٰ فجعلناہن ابکارا، ہم نے سب کو کنواری بنایا ہے۔ کنواری کی غلط نیت سے کوئی ہوا بھی ان کے بدن میں نہیں لگی ہوگی، انسان اور جنات کو کون کرے، کنواری۔ اور یہاں ایک بات اور بتلا دوں، جنتیوں کی عمر کیا ہوگی جانتے ہو؟ چاہے وہ جنتیوں کی بیویاں ہوں اور چاہے حورعین ہو، چاہے جنتی ہوں، 33 سے 35 سال کڑیل نوجوان ہوں گے، وہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، کڑیل نوجوان، 33 سے 35 سال جنتیوں کی عمر ہوگی، بس اسی عمر میں رہیں گے۔ فجعلناہن ابکارا، ہم نے انہیں کنواری بنایا ہے، ایک دم اکھی کنواری۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی کنوارا پن کو، ہم نے ان کو کنواری بنایا ہے، عرباً اترابا، خاص انداز سے اللہ نے ان کو تیار کیا۔ صفی بھائی کنواری بنایا ہے، سراج بھائی، اور اللہ تعالیٰ عرباً اترابا، ہم عمر ہوں گی، ایک بیوی ملی، 2 بیوی ملی، وہ بھی ایک ہی عمر کی دونوں ہوں گی، ایک ہی طاقت اور من کی،
हुरैन मिली वो भी हम उम्र होंगी, बराबर सराबर उम्र, ये नहीं कि किसी कोई बूढ़ी हो कोई जवान हो, हम उम्र होंगी। और क्या होंगी? उर्बा, उर्बा कहते हैं ऐसी औरत को जो अपने करोड़ों हुस्नो जमाल, करोड़ों हुस्नो जमाल खूबसूरती और दूसरी अच्छाइयों के बलबूते पर अपने शौहर के यहाँ निहायत से निहायत महबूब और पसंदीदा उर्बन, यानी वो ऐसी औरतें होंगी, चाहे वो हुरैन हों, चाहे दो बीवियां जो अल्लाह ताला देगा, वो ऐसी होंगी जो इतनी खूबसूरत होंगी, इतनी हसीन और जमील होंगी और इतनी अच्छाइयां उनके अंदर होंगी कि शौहर उन्हें टूट कर चाहेगा और वो शौहर को टूट कर चाहेंगी। अंशा ना हुन्ना इंशा, हमने उनको खास अंदाज से पैदा किया। तो जन्नतियों के लिए जो जन्नती औरतें मिलेंगी वो क्या होंगी? पहली बात तो कुंवारी होंगी, दूसरी बात कि वो हम उम्र होंगी, तीसरी बात इतनी हसीन और जमील और खूबसूरत होंगी और उनके अंदर इतनी ज्यादा भलाई और अच्छाई पाई जाएगी कि शौहर उनसे टूट कर मोहब्बत करेगा, इस तरह मोहब्बत करेगा कि जैसे कि एक सेकंड के लिए मेरे सामने से ये गायब ना हो। ये जन्नती औरतों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया। जन्नती औरतों के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह साफ़ात की आयत नंबर 48 और 39 के अंदर बयान फरमाया, व इंदहुम कासिरातुत तर्फ़ ईन, जो जन्नती बीवियां मिलेंगी, सुनो मेरे साथियों, जो जन्नती बीवियां और हुरैन मिलेंगी, बड़ी बड़ी आंखों वाली, हिरन जैसी आंख। लोग किसी की आंख की मिसाल देते हैं तो कैसे कहते हैं? कटोरे जैसी आंख, हिरन जैसी आंख, बड़ी बड़ी आंखों वाली, नीची निगाहें वाली मिलेंगी। नीची निगाह कौन होती है औरतों में? जरा आप बता सकते हैं? जो अपनी निगाहों को हराम चीज से बचाती हो। तो जन्नत में तो हराम चीजें रहती ही नहीं। हाँ, तो असलम साहब नीची निगाह वाली कौन होती? जो शर्मीली हो। और औरत के अंदर शौहर के सामने भी अगर लजाजत और शर्म हया न टपके तो उसमें लुत्फ भी शौहर नहीं पाता, शर्मीली होंगी। अब उसको गजल की दुनिया में मैं नहीं ले जाना चाहता। तो नीची बड़ी बड़ी आंखों वाली होंगी, कअन्नहुन्ना बैदुन मकनून। आंखें कैसी होंगी सराज भाई? हाँ, बड़ी बड़ी आंखें, शर्मीली, लजाते हुए, शर्माते हुए, जिनके अंदर शर्म हया का होगा, और ऐसी शर्म हया जो शौहर के दिल को इत्मीनान बख्शे, जो शौहर को खुशी दे, जो शौहर को मस्तो मंगन कर दे, ऐसी शर्मीली होंगी। और क्या होंगी? कअन्नहुन्ना बैदुल मकनून, गोया कि वो छिपाई हुई शुतुरमुर्ग के अंडे हैं। सुभान अल्लाह, गोया वो छिपा दी गई, जैसे शुतुरमुर्ग अपने अंडे को अपने पर के नीचे छिपा लेता है, ऐसे छिपी हुई अंडे होंगे। लोगों ने बयान किया है कि शुतुरमुर्ग के अंडे बादामी कलर के होते हैं, ना एकदम सफेद की देखने में अच्छा लगे, ना एकदम काला, बादामी कलर के होते हैं शुतुरमुर्ग के अंडे। और शुतुरमुर्ग अपने अंडे को अपने नीचे छिपाए रहता है। ऐसे शुतुरमुर्ग जैसी हुई, शुतुरमुर्ग के अंडे जैसी छिपाई हुई होगी, न उनको धूप रहेगा कि काला हो जाए, काली हो जाए, सावन लगे, और न गर्मी, न इतनी ठंडी कि छाले पड़ जाए, ना गर्दो गुबार, और ना गंदी निगाहें, ना उनके गर्दो गुबार लगा हुआ होगा, ना कोई ऐसी चीज होगी जो उनके जिस्म के छाले पर असरअंदाज करके उनको बदनुमा कर दे, बदसूरत कर दे, और ना ही कोई गंदी निगाह उनके ऊपर पड़ी हुई होगी। लाओ दुनिया के अंदर कोई एक ऐसी औरत, कितनी तकवा शार हो, कितनी परहेजगार हो, और ये खूबी उसके अंदर पाई जाए, कोई औरत ऐसी मिलेगी? हाँ? और खास तौर पर मैं क्या कहूं उन मर्दों को जो अपनी औरतों को बेपर्दा निकालते हैं, चाहे वो तहज्जुद गुजार ही औरत क्यों ना हो, परहेजगार से परहेजगार औरत क्यों ना हो,
अच्छे लिबास पहने हो, गदो गुबार सड़क के ना पड़े, छतरी बेहतरीन लिए हो, धूप ना पड़े, गर्मी और ठंडी से बचाव का सारा इंतजाम हो, लेकिन इस बुरे लोगों के मार्केट में उसके ऊपर गंदी निगाह पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अल्लाह हम सबकी बीवियों की और बच्चियों की हिफाजत फरमाए, आमीन। और हमसे लोगों की बीवियों और बेटियों और माओं की हिफाजत फरमाए, आमीन। कअन्नहुन्ना बैदुम मकनून, गोया वो शुतुरमुर्ग के छिपाए हुए अंडे हैं। क्या होंगे मेरे भाइयों साथियों? आगे देखो, अल्लाह ताला फरमाता है सूरह वाक़या के आयत नंबर 22 से और 23 और 24 के अंदर, सूरह वाक़या 22 और 23 और 24, वो हूरुन ईन, गोरी गोरी बड़ी आंखों वाली होंगी। जन्नती बीवियां कैसी होंगी? हूर कहा जाता है बड़ी बड़ी आंखों, और ये सफेदी का हिस्सा निहायत खूबसूरत अंदाज से सफेद हो, और जो काला है निहायत खूबसूरत अंदाज में काला हो। जिसको किसी ने कभी कहा था, बस में मैंने सुना था, गोरे गोरे मुखड़ों पे काला काला चश्मा। अस्तगफिरुल्लाह, हंसो नहीं, ये मंजर में बता रहा हूं। यानी बड़ी बड़ी आंखें होंगी, काला हिस्सा काफी काला होगा, और ऐसा काला नहीं कि जो बदनुमा लगे, देखने में बुरा लगे, और सफेद वाला हिस्सा, आंख में सफेदी काला, ऐसा सफेद होगा, लेकिन इतना सफेद नहीं कि देखने में बदसूरत या बदनुमा लगे। का अम्सालिल लुअलुइल मकनून, छिपाए हुए मोती के मानंद होंगे। छिपाए हुए जैसे मोती को इंसान हर उस चीज से छिपा कर रख दे जो चीज उसके ऊपर असर डाल के खराब कर सकती है, छिपाई हुई मोती के मानंद होंगी। और अल्लाह ताला ने जन्नती बीवियों की सिफत सूरह रहमान की आयत नंबर 56, 57, 58 के अंदर बयान किया, खास तौर पर फीहिन्ना कासिरातुत तर्फ, उनके अंदर नीची निगाहों वाली गोरी गोरी होंगी। कैसी होंगी? लम यतमिथुहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, जिन्हें उस जन्नती के अलावा न किसी इंसान ने और न किसी जिन्नात ने टच किया। अटैच बाथरूम नहीं होंगी, किसी इंसान ने न टच किया हो, यहां तक कि किसी इंसान की गलत निगाह न टच कर सकी हो। हाथ और पैर और जिस्म के दूसरे आज़ा तो अलग, किसी गलत इंसान की गलत नीति, गलत चाहत भी टच न की, और न कोई जिन्नात। ठीक है, इंसान से बच जाए जिन्नातों ने भी टच नहीं किया। इससे ये भी पता चलता है कि जिन्नात भी जन्नत के अंदर जाएंगे। मोमिन, परहेजगार, मुत्तकी जिन्नात भी जन्नत के अंदर जाएंगे। क़ब्लहुम वला जान, कोई उन्हें फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह की किन किन नेमतों को तुम झुठलाओगे। कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान, गोया कि वो लूलू और गोहर है, याकूत और मरजान है, जो मोतियों के आला क्वालिटी में से एक चीज है। और अल्लाह ताला ने सूरह रहमान के आयत नंबर 70 और 72 के अंदर बयान फरमा, फीहिन्ना खैरातुन हिसान, जन्नत की बीवियों के बारे में अल्लाह ताला ने इस आयत करना, वो हुस्न जमाल और खूबसूरती में एकता होंगी, कोई उनकी मिसाल और एग्जाम्पल नहीं होगा। हुस्न जमाल और खूबसूरती में वो बिल्कुल एकता होंगी। और अल्लाह ताला ने फरमाया, हुरुम मक़सूरातुम फिल ख़ियाम, हुरुम मक़सूरातुम फिल ख़ियाम, अल्लाह ताला फरमाता है ये नेक लोगों के लिए होगी कि वो सैराब होने वाली होंगी और सैराब करने वाली होंगी। हुरुम मक़सूरातुम, खेमों में वो छिपी हुई होंगी, खेमों में वो छिपी हुई होंगी। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया, सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, जन्नत में मोतियों के खेमे होंगे। आज कोई यहाँ अच्छा मकान बना लेता है तो इतराता इतना है कि उसका बस पाँव आसमान पे रहता है। अल्लाह ताला जन्नती बंदों के लिए मोतियों के खेमे का इंतजाम किया। किस खेमे का? मोतियों के खेमे होंगे। ठीक है, अपने गुनाहों से तौबा करने में मशक्कत है,
گناہوں سے بچنے میں اس برے دور میں پریشانی ہے، نیکیاں کرنا تھوڑا مشقت ہے، لیکن بھائیو گناہوں سے بچ کر، گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق اللہ کو راضی کرنے والے اعمال اور عبادات کر کے انسان جنت کے اندر موتیوں کے خیموں میں ہوگا۔ موتیوں کے خیمے ہوں گے، ان کی چوڑائی 60 میل کی ہوگی۔ ایک خیمہ، خیمہ تو جانتے ہو نا، ایک خیمے کی چوڑائی کتنی ہوگی؟ کتنی؟ 60 میل، لگ بھگ کئی کوس ہو گیا؟ 30 کوس۔ عبد القیوم چلے آؤ ڈمریا اتوا سے لے کر کے ڈمریا کا جو بونڈیہار، 60 میل ہوں گی۔ ایک میل میں 2 کلومیٹر ہوتا ہے، جانے رکھو، 60 میل ہوں گی۔ اس کے ہر کونے میں جنتی کے بیویاں ہوں گی، جنتی کی بیویاں، جیسے 60 میل کا خیمہ موتیوں کا، اس کونے پر ایک جنتی کی بیوی، اس کونے پر اس طرح اس کے چاروں کونے پر اس کے جنتی کی بیویاں ہوں گی، لیکن کوئی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائے گا۔ نہیں کہ حسین اسلم کو جو ملے اس کو دیکھے، اسلم اس کو ملے، کوئی دوسرا دیکھ نہیں پائے گا، کھلے اوپن ہوں گے لیکن کوئی دوسرا دیکھ نہیں۔ مومن اس میں گھومے گا، مومن اس میں، متقی اس میں گھومے گا، تو خیموں میں چھپی ہوئی ہوں گی۔ یہ تو ہوئی قرآن کی آیات کی روشنی میں جنتی بیویوں اور جنتی حور عین کی صفت اور خوبی اور اچھائیاں۔ آئیے 2 حدیث سنیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی راہ میں صبح کو جانا، اللہ کی راہ میں شام کو نکلنا، یہ دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس سے بہتر ہے۔ یعنی جہاد میں صبح سے شام اللہ کی راہ میں جانا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کے اندر اگر کسی کو کمان رکھنے کے برابر یا کوڑا رکھنے کے برابر جگہ مل جائے، جنت میں کسی کو اگر اتنی جگہ رکھ سکے کہ خالی کمان رکھ سکے اس جگہ کے اندر، یا کوڑا، ڈنڈی ہوتی ہے پھر اس میں دھاگا لگا رہتا ہے، کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، جنت کے اندر اتنی مختصر جگہ کا پا جانا دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس سے کیا ہے عبد المجید بھائی، اس سے بہتر ہے۔ اتنی جگہ جو پیر رکھنے کے لیے کافی نہ ہو، سونے کے لیے کافی نہ ہو، لیٹنے کے لیے کافی نہ ہو، اور جنتی بیوی کے ساتھ لیٹنے کی کافی نہ ہو۔ یہ جنت ہے، یہ جنت کی بہار ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کا سامان بڑا قیمتی اور بڑا مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ ہی الجنہ، اللہ کا سامان جو بڑا قیمتی ہے، بڑا مہنگا ہے، وہ جنت ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو جنت کے اندر اتنی جگہ مل جائے جس میں وہ اپنا کوڑا رکھ سکے یا کمان رکھ سکے، وہ دنیا اور دنیا کے ساری چیزوں سے بہتر۔ اور سنو جنتی بیوی کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، صادق المصدوق نبی ہاشمی نے کیا فرمایا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ طَلَعَتْ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهَا، اگر جنتی کوئی عورت یعنی جو جنتیوں کو ملے گی بیوی کی شکل میں یا حور عین کی شکل میں، اگر کوئی عورت زمین والوں پر ایک ہلکی نگاہ ڈال دے، جھانک دے اسے، جو جنتیوں کو بیویاں ملیں گی یا جنتیوں کو جو حور عین ملیں گی، اگر وہ تھوڑا سا ایسے جھانک دے، تھوڑا سا جھانک دے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهَا، تو آسمان و زمین کے بیچ جتنے جگہ ہیں سب منور اور روشن پرنور ہو جائیں گے۔ ان حور عین کو چھوڑ کر ہم فلموں کی دنیا میں گھوم رہے ہیں، ہم ناچ گانوں کی دنیا میں گھوم رہے ہیں، ہم ڈراموں کی دنیا میں گھوم رہے ہیں، ہم کہیں فوٹو لگا ہوا دیکھیں تو آنکھ ہی نہ پلٹے، ہم شیطانی کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ جنت کے اندر اللہ تعالی جو اپنے جنتی بندے کو عورت دے گا یا حور عین دے گا، اگر وہ ہلکا سا دنیا والوں کی طرف ایسے جھانک دے دنیا کی طرف، تو آسمان و زمین کی جتنی جگہ ہے سارے کے سارے بہترین روشنی میں منور اور روشن ہو جائیں گے۔ کتنی خوبصورت ہوگی، یہ جھلکی کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو جنتی بیویاں نصیب فرمائے اور وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، ان سارے کاموں سے اللہ تعالیٰ دور رکھے جنہیں اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ کی رحمت سے ہمیں پر امید ہونا چاہیے، اور اللہ کی رحمت کی، بخشش کی، مغفرت کی امید کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے اور نیکیاں کرنا چاہیے۔ یہ تو پورا دنیا روشن ہو گیا۔ اور کیا ہوگا؟ اور کیا ہوگا؟ بہترین کمرہ ہو، بہترین روشنی ہو، اور بہترین وفادار، دیندار، نیک، خوبصورت بیوی ہو، اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا مزہ کب آئے گا؟ جب خوشبو بھی اس میں ہو، یعنی روم میں خوشبو لگا ہو، پلا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا مَلَأَتْ رِيحًا، آسمان و زمین کے بیچ جتنے مسافت ہو چکے سب بہترین خوشبو سے بالکل خوشبودار ہو جائیں گے، روشن ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہو جائیں گے؟ یہ جھانکنے کا اثر ہے۔ یہ جنتی کی بیوی یا حورین اگر دنیا کی طرف جھانک دے تب یہ اس کا اثر ہے۔ اور سنو میرے بھائیوں، جنتی کی بیوی کا دوپٹہ یا حورین کا دوپٹہ بڑا قیمتی، بڑا مہنگا ہوگا، بہت ہی قیمتی اور بڑا مہنگا ہوگا۔ رب کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَنَصِيفُ عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اس کے سر پر جو ہلکا دوپٹہ ہوگا وہ دوپٹہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ان ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ اور دنیا میں کتنے ہیں؟ آپ لوگوں کا وزن ہی کتنا ہے، پھر کارپیٹ کا وزن، پھر کھمبا کا وزن، پھر پہاڑ، چرند پرند، حیوانات، چٹان، پیڑ پودے، کتنی چیزیں دنیا کے اندر گن پاؤ گے؟ وزن کر پاؤ گے؟ ناپ پاؤ گے؟ تول پاؤ گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسرات بھائی ذرا غور سے سنو، جنتی کو جو بیوی عطا کی جائے گی، جنتی کو جو حورین اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے نوازے گا، اللہ نواز دے سب کو، اس کا دوپٹہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ یہ حدیث صحیح حدیث ہے بخاری شریف اور مسلم شریف کی۔ ایک آخری حدیث سنیے، وہ بھی بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان اول زمرۃ تدخل الجنۃ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، جنت کے اندر جو پہلی ٹیم، پہلا گروہ، پہلی پارٹی پہل داخل ہوگی، وہ کتنے، ان کا چہرہ کتنا منور اور روشن ہوگا جیسے 14ویں کا چاند، 14ویں کا چاند۔ یہ چہرہ کس کا ہوگا؟ جو پہل جنت کے اندر اللہ کی رحمت سے داخل کیے جائیں گے، ان کا چہرہ جیسے بدر منیر ہوگا، 14ویں کا چاند ہے نا۔ اور جو ان کے بعد داخل ہوں گے، پہلی ٹیم کے بعد دوسری ٹیم، پہلے گروپ کے بعد دوسری گروپ داخل ہوں گے، ان کا چہرہ آسمان کے اندر ایک چمکدار روشن ستارے کے مانند ہوگا، چمکدار روشن ستارے کے مانند ہوگا۔ اور سنو، اللہ تعالی ہم سب کو اس لائق بنائے، آمین۔ اور یہ بھی بات جان رکھو، کتنے بھی نیک ہو جاؤ، اگر شرک لے کے جاؤ گے ساری نعمتوں سے محروم کر دی جاؤ گے۔ توحید لے کر کے جاؤ گے، توحید کے چاہت و تقاضوں کو پورا کرو گے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ان نعمتوں سے نوازے گا۔ لیکن توحید یہ نہیں ہے کہ ہم بس توحید والے ہو گئے، شرک و توحید کو لیا چاہے جو کرے، نہ، توحید کو اپنانے کے ساتھ ساتھ، توحید کی چاہت کو پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے پر امید رہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرے اور گھبرائے بھی رہے، اللہ کے عذاب سے ڈرے اور گھبرائے رہے، اللہ کے اطاعت و فرمانبرداری کرے، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان چیزوں کو کرے، اور جن چیزوں سے رب کائنات نے روک دیا جو ہمارے لیے دنیا آخرت ہر جگہ نقصان دے، ان چیزوں سے بچائیں۔ اور اگر انسان ہونے کے ناطے کو اللہ کی کوئی روکی ہوئی چیز ہم سے سرزد ہو جائے تو فوراً رب کائنات کے عذاب کو یاد کر کے اس سے سچے دل سے گریزاری کر کے توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ اثْنَتَانِ،
آج کہے جو سراج بھائی دوسری شادی کر لوں، طاقت نہیں، کیوں؟ بوڑھے ہو گئے۔ تو وہاں تو بوڑھے نہیں ہوں گے، وہاں 37 سال کے بہترین خوبصورت چھوکرے ہوں گے، بہترین خوبصورت ہینڈسم، اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے بالکل نوجوان ہوں گے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ اثْنَتَانِ، ہر ایک کو 2 بیویاں ملیں گی۔ ایک بیوی جنتی جھاگتے تو دنیا کا یہ حال ہوگا، بہن جائے گا پورا دنیا، منور ہو جائے گا۔ 2 بیویاں ملیں گی، ہر ایک کو 2 بیویاں ملیں گی۔ اللہ کے رسول سے منظر کھینچتے ہیں، فرماتے ہیں یورا مخ سوقہما من وراء اللحم، پنڈلی جانتے ہو نا، گانٹ کے نیچے کے حصے کو پنڈلی کہا جاتا ہے، ساق۔ اس پنڈلی کے اندر نلا ہوتا ہے جس میں گودے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر ایک کو 2 بیویاں ملیں گی جنتی کو۔ کتنی وہ حسین و جمیل اور خوبصورت ہوں گی کہ ان کے پنڈلی کا گودا گوشت کے اندر سے دکھے گا، جیسے کہ کوئی دیوار ہو، اس پر کوئی پلاسٹک لگی ہوئی ہو، پلاسٹک کے سامنے جائیے، اپنا چہرہ، اپنی باڈی، اپنا جسم دیکھ لیتے ہیں۔ آپ ان کے کلیجوں میں اپنی تصویر دیکھیں گے، آپ ان کے کلیجوں میں اپنی تصویر دیکھیں گے تو اتنی خوبصورت، چمکتی ہوئی، دمکتی ہوئی، مہکتی ہوئی، حسین و جمیل ہوں گی کہ پنڈلی کے گودے کے گوشت کے اندر سے گودا دکھائی دے گا، ہڈی کا، نلے کا، اور گھن محسوس نہیں ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنتی حور عین یا بیویاں 70 ڈریس ایک بار کی پہنے ہوئی ہوں گی۔ سنو، شرک کو چھوڑو، کفر کو چھوڑو، نحوست کو چھوڑو، اللہ کی توحید کو اپناؤ، اللہ کی توحید کے حساب سے زندگی گزارو، اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے رب سے قریب ہو جاؤ۔ ایسی حورین اللہ تعالیٰ دے گا، ایسی جنتی بیویاں دے گی کہ ایک بیوی 70 جوڑے پہنے ہوں گی۔ یہ دنیا کا کپڑا نہیں، کون سا کپڑا؟ جنتی کپڑا۔ 70 جوڑے پہنے ہوگی، پھر بھی اس کا شوہر یا جس کے حق میں وہ گئی ہے وہ اکیلے 70 جوڑے کے اندر سے ان کے جسم کو دیکھے گا، اور جسم ہی نہیں، ہڈی کے گودے بھی وہ دیکھے گا، جیسے کہ شیشے کے اندر، صاف شفاف شیشے کے اندر کسی چڑیا کا یا کسی پودے کی تصویر رکھی جائے، اوپر کانچ ہے لیکن وہ تصویر نظر آتی ہے کہ نہیں نظر آتی۔ یہ ہے جنتی بیویوں اور حورین کی چند خوبیاں اور پہچان جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم پرہیزگار بنیں، ہم متقی بنیں، اللہ کے اطاعت گزار بنیں، رسول سے سچی محبت کرنے والے بنیں، دین پر چلنے والے اور دین کی طرف دعوت دینے والے بنیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب پر رحم فرما دے۔ اللہ سے جس دن ملاقات ہو، رب کائنات ہم سب کے چہروں کو روشن کر دے، اپنی مہربانی کے ذریعہ، اپنی بخشش کے ذریعہ، اپنی قدرت کے ذریعہ ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال کر جنت الفردوس میں بلند بالا مقام عطا فرمائے اور جنت کی ساری نعمتوں سے مالا مال رکھے۔ ہر اس راستے کو اپنانے کی توفیق دے جو ہمیں جنت میں داخلے جانے کا سبب بنے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، توبہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سے، اپنے نبی سے، اپنے قرآن سے، اپنے دین سے قریب کر لے۔ مولا ہم سب کو ان راستوں سے دور رکھ جو جنت میں جانے، جو جہنم میں جانے کا سبب اور ذریعہ بنیں گے یا تیری ناراضگی کا ذریعہ بنیں گے۔ الہ العالمین ہم تیرے بندے ہیں، تیرے توحید کے قائل ہیں، تجھ پر ایمان لائے، اسی کے بدولت مولا تو ہم سب کو ہدایت دے دے، ہم سب کو ہدایت دے دے، ہم سب کو متقی بنا دے، ہم سب کو پاک دامنی عطا کر دے، اور ہم سب کو مالداری عطا فرما اور اپنی راہ میں خرچ کرنے والا نیک بندہ بنا۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔